السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بارش جو کبھی رحمت ہوتی ہے یہ پھر زحمت کیوں بن جاتی ہے؟ وہ بارش جس کو دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اسی بارش سے ہم بچنے کی دعا کرتے ہیں، یعنی وہ سیلاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ دیکھیے گا، جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں اور خاص طور سے جب ہم اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اوپن کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر سیلاب آ گیا، کہیں پر زلزلہ آ گیا، اور کہیں پر وہاں کی رعایا، وہاں کے لوگ اپنے حکمراں سے پریشان ہیں، اور کہیں پر اتنی تنگی ہے کہ وہاں پر مافیا اور گنڈے لوگوں نے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ یعنی لوگ ان تمام چیزوں کو لے کر جھوجھ رہے ہیں اور پریشان ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں، یعنی حکمراں کا ظالم ہو جانا، برسات کا اتنا زیادہ ہو جانا کہ سیلاب کی شکل اختیار کر لینا، اور زلزلوں کا آنا، کیا یہ قدرتی نظام ہے یا پھر ہماری آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کا عذاب ہے؟ یہ سوال ہے جس سوال کا جواب ہم قرآن اور حدیث کے اندر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں تو قرآن کریم کی ایک صورت ہے سورہ شورا، اس کی آیت نمبر 30، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مصیبت اور جو پریشانی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ اب ہم جب ذہن لگاتے ہیں کہ ہم لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور سود کا کاروبار ہمارا، حرام حلال کی تمیز ہم نہیں کرتے، پڑوسیوں کا ہم خیال نہیں رکھتے، ماں باپ کے ساتھ ہمارا رویہ وہ جگ ظاہر ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیا ہے، بڑوں کے ساتھ کیا ہے، غریبوں کے ساتھ کیا ہے، جو پیسوں میں کم ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے، اگر ہمارے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، یہ سب جگ ظاہر ہے اور سب چیزیں کھلی ہوئی ہیں، کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کے اندر ہی سورہ روم کی آیت نمبر 41، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ یہ جو فساد ظاہر ہوتا ہے خشکی میں اور تری میں، یہ اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ بارش جو رحمت ہوا کرتی ہے یہ اچانک زحمت کیوں بن جاتی ہے؟ یہ زمین جہاں سے غلہ اگتا ہے، چارہ اگتا ہے، پھر اسی زمین سے یہ سب اگنا کیوں بند ہو جاتا ہے؟ قحط کیوں طاری ہو جاتا ہے؟ جب ہم حدیث پاک کے اندر ان سوالوں کے جواب تلاش کرتے ہیں تو ہمیں حدیث میں بھی ملتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 4019 نمبر کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے تو ان کے اوپر قحط آئے گا، مہنگائی آئے گی، اور ان کے اوپر ظالم حکمراں مسلط ہو جائیں گے۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں تو ہم قحط سے بھی پریشان ہیں، ہم مہنگائی سے بھی پریشان ہیں، ہم ظالم حکمرانوں سے بھی پریشان ہیں۔ تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہم جب کوئی چیز بیچتے ہیں یا خریدتے ہیں تو ہم ڈنڈی نہیں مارتے؟ جب ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں تو ہم اس میں گڑبڑ نہیں کرتے، ناپ تول میں کمی نہیں کرتے؟ یقیناً کرتے ہیں۔ اور یہ سب کا سب جتنے بھی پریشانی اور دقتیں ہیں یہ سب اسی وجہ سے ہے، یہ سب ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ نے فرمایا اور حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ارشاد فرما دیا ہے اور صاف اور کھلا اشارہ کیا ہے، یعنی معاشی بدحالی، قیادت میں ظلم، قدرتی آفات، یہ سب کچھ ہمارے اعمال کا ہی نتیجہ ہے۔ ہم دن رات سوشل میڈیا پر گناہوں کے مناظر دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، میمز بناتے ہیں، لیکن سوال پھر اٹھتا ہے کہ توبہ، نماز، حیا اور خوف خدا یہ سب کہاں ہیں؟ یہ سب کہاں چلے گئے ہمارے اندر سے؟ یہ سب آفات جو آتی ہیں اور پریشانیاں جو آتی ہیں یہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آتی ہیں، یہ اللہ کا عذاب بھی ہو سکتی ہے، آزمائش بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اصل مقصد ہے ہمارا پلٹ آنا، اللہ کی طرف لوٹ آنا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سچی توبہ کریں، معاشرے میں دیانت داری، نرمی، انصاف پھیلائیں، قرآن کریم کو زندگی کا رہنما بنائیں، اپنے بچوں کو دنیاوی ڈگریوں کے ساتھ دین کا شعور بھی دیں، ان کے اندر دینی شعور بیدار کریں۔ اگر آج ہی ہم توبہ کر لیتے ہیں تو وہی اللہ جو ہم پر پریشانی اور مصیبت بھیج رہا ہے وہی اللہ ہماری توبہ قبول کرے گا اور رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ ہمیں دل کھول کر کے دعا کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے
اور اللہ ہم لوگوں کو تمام برائیوں سے بچا لے، اور تمام جتنی بھی برائیاں ہیں، بے حیائی ہے، جنہوں نے ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے اوپر یہ تمام پریشانیاں سیلاب کی شکل میں، زلزلوں کی شکل میں، ظالم حکمرانوں کی شکل میں، قحط کی شکل میں ہیں، یہ سب ختم ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔